اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے آمدن نماز چھوڑی اس نے کھلم کھلا کافروں جیسا کام کیا. جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح اس نے کافروں جیسا کام کیا، کیونکہ کافروں پر نماز فرض نہیں ہے، مسلمانوں پر نماز فرض ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ بندے اور شرک یا کفر کے درمیان فرق کر کے نماز ہے. جب اس نے نماز چھوڑ دی تو کافروں جیسا کام کیا. دوسری روایت میں ہے کہ بندے اور شرک یا کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے مشرکوں جیسا کام کیا، کیونکہ مشرک جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، کافر جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، تو لہذا ان جیسا کام کیا. تو نماز کی جو پابندی ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے. ہر عاقل بالغ پر نماز فرض ہے. ایک روایت میں ہے کہ اس نے اسلام کو برہنہ کر دیا، اور اسلام کی 3 بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی امارت قائم ہے. جس نے ان میں سے ایک کو ترک کر دیا وہ کافر ہے، اور اس کا قتل کر دینا حلال ہے. کلمہ شہادت پڑھنا یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، فرض نماز ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. دوسری روایت جس کو اسناد حسن کے ساتھ نقل کیا گیا ہے یہ ہے کہ جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اس سے کوئی حیلہ اور بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کا خون اور مال لوگوں کے لیے حلال ہے. بہت ہی وعیدیں آئی ہیں، سخت وعیدیں آئی ہیں نماز نہ پڑھنے کا. لہٰذا جو نماز ہے وہ ہر حال میں ادا کی جائے گی. نماز کی کسی صورت بھی معافی نہیں ہے. طبرانی وغیرہ میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی. کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے. عمدن نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ دین سے نکل گیا. گناہ اور نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کے اسباب ہیں. اور شراب نہ پیو، کیونکہ یہ گناہوں کا منبع ہے. اس حدیث پاک میں جو ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا اس پر سخت وعید آئی ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے یہ گناہوں کا منبع ہے. جب بندہ شراب پیتا ہے تو اپنے ہوش و حواس اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو یہ گناہوں کی جڑ کہا گیا. فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کے قہر کو وہ دعوت دیتا ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ترک نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. صحابہ جو ہیں وہ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے اور اس طرح سنت پر عمل کرتے کہ وہ ان کے نزدیک تو نماز کو چھوڑ دینا اس سے بڑا کفر ہے ہی نہیں تھا ان کے پاس نزدیک، کہ نماز کو چھوڑ دیتے تھے وہ اس کو کفر سمجھتے تھے. جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا
تو نماز جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن کافروں اور مسلمانوں کے درمیان یہ نماز فرق کرتی ہے، کیونکہ کافر پر نماز فرض نہیں ہے، مسلمان پر نماز فرض ہے. لہذا نماز کی جو ادائیگی ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے. ابن ماجہ اور بہقی میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے، فرض نماز آمدن نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے آمدن نماز چھوڑ دی وہ ہمارے ذمہ سے نکل گیا، اور شراب نہ پی کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے. اس میں بھی وہی بیان کیا گیا ہے کہ تجھے چاہے کوئی کاٹ دے، جلا دے، مار دے، تو وہ تجھے شرک کی دعوت دے تو شرک نہ کر، اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑ، اور شراب نہ پی کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو 11ویں شریف کے نام سے منسوب ہیں، جو مشہور ہیں، آپ کا قول ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کا کوئی حق نہیں ہے. 11ویں شریف تو ہم کھاتے ہیں نا، 11ویں مناتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، لیکن جو ان کی تعلیمات ہے ان کو پڑھا جائے تو بندے کو سمجھ آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے. کہ نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے اور ہر حال میں فرض ہے، اس کی معافی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر میں بندہ پہنچ جائے. آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ جنگل میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے گئے، تو ایک آسمان سے ٹکڑا آیا تو وہ کہتا ہے، اے عبد القادر جیلانی، میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا، لہذا تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو وہ بادل جو تھا نا وہ چھٹ گیا. تو پھر وہ شیطان تھا تو وہ کہنے لگا، اے عبد القادر جیلانی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. پھر وار کرتا ہے، پہلے تو اس نے یہ کہا نا کہ تجھے جو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نے عبادت کے ذریعے بڑا مقام حاصل کر لیا، لہذا تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ بادل چھٹ گیا. تو وہ پھر اس نے پلٹ کر وار کیا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو آپ نے فرمایا، مجھے میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا. کہ انہوں نے یہ جب اس نے کہا تو انہوں نے یہ غور کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک نماز آپ نے نہیں چھوڑی، آپ پر نماز فرض رہی، تو پھر مجھ پر کیسے یہ ہو گیا کہ مجھے نماز معاف کر دی گئی، عبادت معاف کر دی گئی. تو نماز جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے. نماز کی چھوٹ کسی بھی حالت میں نہیں ہے. اگر بندہ بیمار ہے، چل نہیں سکتا، تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. اگر لیٹ گیا ہے تو وہ اٹھ نہیں سکتا تو وہ اشارے سے نماز پڑھے. نماز ہر حال میں فرض ہے. یہ کوئی نہیں ہوگا کہ کل قیامت کے دن کوئی کہے کہ جی مجھے یہ تکلیف تھی، یہ بیماری تھی، ایسا تھا ویسا تھا. لہذا نماز کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. یاد رکھیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کا ایک فرض ہے جو 5 وقت ادا کیا جاتا ہے. تو نماز کی ہمیں پابندی ہر حال میں کرنی چاہیے. دنیا کے کام جو ہے یہ ختم نہیں ہوں گے. ہماری زندگی روز بروز ایک دن ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم غفلت دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے معاملات کو اس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کون سی چیز کو حاصل کر رہے ہیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک دن کر کے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے. ہم نے واپس جانا ہے اللہ کی طرف. اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہماری آزمائش کے لیے، ہمیں پرکھنے کے لیے بھیجا ہے. تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہے. لہٰذا ہمیں نماز کی پابندی ہر حال میں
کرنی چاہیے. جب ہمارے پاس کام آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں یار آج کام میں پھنسا ہوا. کام بھی تو اسی نے دیا ہے نا, کام بھی اسی نے دیا ہے, تو وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. تو لہذا ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے. نماز کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, وہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی اور نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.